کل نوجوانوں میں کچھ عادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے ہاتھ سے پوری کرتے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح سے غسل فرض ہوگا اور تنہائی میں گناہ کیا جاتا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے، اور غسل بھی فرض ہوگا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اپنی خواہش صرف بیوی کے ذریعے پوری کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. تو جتنے بھی طریقے ہیں اپنی خواہش کو پوری کرنے کے سب حرام ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ اس سے نجات کیسے پائیں، تو نجات پانے کے لیے سب سے پہلے تو جلدی نکاح ہے. دیر سے نکاح کی یہ آفتیں ہیں کہ اس طرف چلے جاتے ہیں. دوسرے اور بہت سارے اس کے طریقے ہیں جن سے اس سے بچا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو آپ مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں. فارغ دماغ جو ہے یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. پھر وہ اوقات دیکھیں جن پر خواہشات، یعنی کون سے اوقات ایسے ہیں جن میں یہ خواہش کا حملہ ہوتا ہے اور جس سے اس گناہ کی طرف توجہ جاتی ہے. تو ان اوقات میں کوئی مطالعہ کریں. جیسے آپ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں تو کوئی اچھی کتاب اپنے پاس رکھیں، اس کا اسٹڈی کرتے کرتے آپ سو جائیں. اور فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں، فحش لٹریچر سے بچائیں اپنے آپ کو. اور جم جایا کریں. ہم جب انرجی ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اس سے جو انرجی بنتی ہے، وہ انرجی اگر ہماری اچھے کاموں میں یوٹیلائز ہوگی تو برے کاموں سے ہم بچ جائیں گے. تو جم جانے والے، ایکسرسائز کرنے والے لوگ، ان کی انرجی صحیح جگہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو دو طرح سے ان کو پھر ان برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. ایک تو اس لیے کہ انرجی صحیح جگہ یوز ہو گئی. دوسرا یہ کہ جب وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اپنی باڈی کو بنانا ہے. تو ہر وہ کام جو باڈی کو خراب کر رہا ہو اس سے وہ بچتے ہیں. ظاہر اس عمل سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، صحت برباد ہوتی ہے. تو وہ پھر باڈی بنانے کی فکر ان کو لگ جاتی ہے. تو وہ پان گٹکا اور یہ جو اس طرح کی فحش چیزیں ہیں ان سے خود بخود ایوائڈ کرنے کی ان کو ایک رغبت ہوتی ہے. تو یہ سارے کام کرنے، اس طرح کسی اچھے سائیکیٹرک کو دکھائیں. وہ بھی جو ہے وہ اس سے کہیں کہ میں نے یہ برائی چھوڑنی ہے، کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹر الٹا اور اس برائی میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا ڈاکٹر جو اس کو برا سمجھتا ہو اس سے کہیں کہ بھئی میں نے یہ برائی چھوڑنی ہے. تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی کچھ ایسی ٹرکس بتاتے ہیں جن سے یہ بیماری چھوٹ جاتی ہے. اور ایک کام تو لازمی کرنا ہے کہ جب بھی یہ برائی ہو فوراً کچھ سزا دیں اپنے آپ کو. 1 روزہ رکھیں یا 2 روزے رکھیں. یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب بھی یہ مجھ سے برائی ہوگی تو میں 1 روزہ یا 2 روزے یا 3 روزے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے ایک اپنے اوپر فرض کر لیں. فرض کا مطلب یہ نہیں کہ قسم اٹھا لیں، کہ نیت کر لیں، عزم پختہ نیت کریں کہ جب بھی یہ برائی ہوگی میں سزا کے طور پر 1 روزہ یا 2 روزے یا 3 روزے، جو بھی آپ بہتر سمجھیں وہ آپ اپنے اوپر، اتنا کہ آپ کو سزا ملے. اور سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جا رہی ہو. آپ نے 20 روزے کی کہہ لیا تو 20 روزے نہیں رکھے جا رہے اب آپ سے. تو سزا اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں سزا کا عنصر بھی ہو، یعنی نفس کو تکلیف بھی ہو، اور اتنی بھی زیادہ سزا نہ ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے. تو درمیانی درجے کی سزا ہو. کچھ صدقہ خیرات بھی کیا جائے ہر دفعہ میں، اور پھر توبہ استغفار لازمی کی جائے. تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور پھر اس کوشش میں لگ جائے کہ چھوڑنا ہے. جب تک نہیں چھوٹتا تو مایوس نہ ہو. یہ نہ کہے یار یہ تو پھر مجھ سے دوبارہ ہو گیا، اب تو میں بس کرتا ہی رہوں گا، اب میں مجھ سے تو بچا جاتا نہیں ہے. یہ غلط ہے. ایک دفعہ ہو گیا، آپ توبہ کریں، اور جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں وہ اعمال آپ کریں. تو پھر اگر دوبارہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کریں، پھر وہی اعمال کریں آپ. تو ایک دم سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی ہیں، آہستہ آہستہ ہی چھوٹتی ہیں. یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے ایک دم سے سب کچھ چھوڑ دیں. لیکن آپ اگر ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے تو اس طریقے پر آپ چلیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بیماری آپ سے چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان ان قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کا واسطہ ایسے لوگ نکاح میں جلدی کریں، کیونکہ اگر یہ نکاح نہیں کرتے نا تو آج یہ برائی کر رہے ہیں، کل اس سے آگے قدم جاتا ہے، پھر اس سے بڑی برائی کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے.